کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. کیڑی حدیث چاہے جی؟ کوئی حوالہ نہیں ہے, لوگوں کی مشہور کی ہوئی حدیث ہے, ایسی کوئی حدیث کہیں موجود نہیں ہے. حالانکہ علم کا بنیادی سرچشمہ مکہ اور مدینہ شریف ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین سے مکہ آنا پڑے. اس سے مراد کون سا علم ہے؟ پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ یہ حدیث ہی بالکل جھوٹی ہے, فیبریکیٹڈ روایت ہے, اور یہ کشف المحجوب سے نکلی ہے, اور کوئی اس کی سند نہیں. کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. علم کی فضیلت میں تھوڑی آیات ہے قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل. اسی طریقے سے آیا سورہ فاطر میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی معرفت, اللہ کی خشیت صرف اہل علم کو ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی اللہ کے حضور دعا کریں, اور رب زدنی علما, اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. تو علم کی فضائل میں تو کتنی آیات, کتنی احادیث. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دے گا, اس کے لیے جنت آسان کر دے گا. تو ان سارے علوم سے مراد ظاہر ہے پرائمری طور پر علم دین ہی ہے, آخرت کے طرف توجہ دلانے والا علم. اب چاہے اس کا تعلق سائنس کے ساتھ ہو یا شرعی علوم کے ساتھ, جو بھی اللہ کی تعارف کی طرف لانے والی چیز ہے, وہ علم جو ہے وہ علم ربانی ہے. دو علوم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں, ایک ریویلڈ نالج ہے وحی کے ذریعے کتاب و سنت کا علم, اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جسے ہم کہتے ہیں سائنس کا علم, دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس. تو علم وحی ہو یا علم سائنس, یہ دونوں ہی اللہ کے علوم ہیں. اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہے 38, علم سائنس اور علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. اس میں میں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں کہ دونوں علوم اللہ ہی کی طرف سے ہیں, اور مکہ مدینے سے جو علم ہے وہ تو اب آپ کے پاس ویسے ہی پہنچ چکا ہے. مکہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک دے کے گئے تھے, اپنی سنت چھوڑ کے گئے, جو آج مصحف کی شکل میں اور صحیح الاسناد کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. یہ علم آ چکا ہے, اس کے اوپر عمل کریں, اور اسی میں انشاءاللہ تعالی آخرت کی کامیابی ہے انشاءاللہ. اگلا سوال انہوں نے لکھا ہے کہ جی حقیقت ایک ہوتی ہے یا دو یا تین حقیقتیں ہوتی ہیں؟ اگر حقیقت ایک ہوتی ہے تو چاروں ائمہ اختلاف کے باوجود برحق کیسے ہیں؟ یہ تو میرے بھائی لوگوں کی منہ شگافیاں ہیں نا کہ چاروں ہی حق پہ ہیں. یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ یہ جناب گلاس ہے میرے ہاتھ میں, ایک بندہ کہتا ہے جی یہ گلاس ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ موٹر سائیکل ہے, تیسرا کہتا ہے جی یہ جہاز ہے, چوتھا کہتا ہے نہیں یہ کتاب ہے. تو اگر ہم کہیں گے نہیں چاروں ہی صحیح کہہ رہے ہیں, آخر یہ اتنے بڑے بڑے عالم میں صحیح کہہ رہے ہوں گے, نہیں, کہتا ایک ہی صحیح ہے. حقیقت ایک ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے. باقی ظاہر ہے کہ روایات آنے میں, تفسیر بیان کرنے میں بیچ میں ایسے جھوٹے راوی شامل ہوئے جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی, اس کی وجہ سے دین ٹیمپرڈ فارم میں بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن صحیح اور ضعیف کا فرق ہمارے محدثین نے کر دیا. اس حوالے سے صحیح مسلم کا مقدمہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں, جو امام مسلم نے صحیح مسلم کا مقدمہ صحیح مسلم کا حصہ ہے جو میں نے پڑھایا ہے مسئلہ نمبر 36 کے اندر, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. امام مسلم نے صحیح مسلم کی پہلے 92 روایات اس دلیل پر لی ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور جھوٹی حدیثیں کس طرح گھڑی گئی ہیں, اور تابعین میں کتنے بڑے بڑے کذاب ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں. تو تابعین میں سے یہ ابان بن ابی عیاش تابعی تھا, امام حنیفہ کا استاد تھا. تو اب آپ دیکھ لیں یہ کذاب راوی ہے, اسی نے وہ روایت گھڑی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو شہید کیا, ان پہ دروازہ پھینک دیا, نعوذ باللہ. یہ جھوٹا آدمی ہے. تو تابعین میں بھی بڑے بڑے کذاب لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ حقیقت ایک ہی ہے. اب وہ روایتیں اگر جعلی ہیں تو ان کو اصول محدثین پہ دیکھا جائے گا, اور پھر سب سے بڑی حقیقت تو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے. یہ فوراً روایتوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. مجھے پہلے بتائیں کہ امت میں سے کتنے % لوگ ہیں جن کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں؟ اور یار آپ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے
15 کروڑ سے زیادہ آبادی تو قرآن پاک کا پہلا صفحہ سورہ فاتحہ کا ٹیسٹ نہیں پورا کر سکتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین حدیثوں پہ تو بعد میں آئیں گے, پہلے یہ تو ٹیسٹ پورا کریں. یہ تو کبھی کسی بابے سے جا کے مانگتے ہیں, کبھی کسی قبر کے اوپر جا کے مانگتے ہیں, اور قرآن میں وہ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ نماز میں ہی رہ جاتا ہے. تو پہلے قرآن کے اوپر آئیں. قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سنا دوں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے, اسی کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے. قرآن کو لے کے چلیں نا, روایتوں کو بعد میں دیکھیں. اور روایتوں میں بھی یہ جو دو مین کتابیں ہیں بخاری اور مسلم, اس پہ تو کم از کم اہل سنت کا اتفاق ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں, ان کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے. تو پہلے یہ 7563 حدیثیں بخاری میں اور اتنی مسلم میں ہیں. یہ کو 15,000 روایتیں تو پہلے پڑھ لینا آپ, پھر اگلی پھر روایتیں دیکھیں گے. 80% دین تو اس میں کور ہو جاتا ہے, اور عقائد تو 100% قرآن میں ہے. قرآن بخاری مسلم پڑھتے نہیں ہیں اور روایتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں. وہ جی حقیقت ایک ہے, جی وہ 4 ہیں. ایک ہی ہے میرے بھائی. جب آپ کو یہ سارے ٹیسٹ پڑھ لیں گے نا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارے فراڈ لے کے چل رہے ہیں. صرف صحیح بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے, وہ کون لے کے چل رہا ہے وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی.